بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے روز سے روشن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 روز سحری کے وقت بیدار نہ ہوئے، مصروف عبادت نہ ہوئے، کچھ تھوڑی علالت کے تحت۔ تو پڑوسی، آپ کو پتہ ہے ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں جو کان لگا کے خالی بیٹھے رہتے ہیں۔ ان میں سے ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی ایسی ہی تھی، وہ پڑوس میں رہتی تھی۔ تو وہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، استغفر اللہ تعالیٰ، 2 دن سے میں نے اس کو تمہارے نزدیک آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گستاخی کا یہ جواب دیا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ بہت بڑی خوشخبری بھی سنا دی، یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہ کب تک ہے؟ اس سے لے کے کب تک؟ یہ شروع جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے لے کے، یا جب سے پیدا ہوئے محبوب کریم، قیامت تک کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آیت ہے کہ آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک عام بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو پیچھے اس کی جو نیکی کو جاری رکھتے ہوتے ہیں تو اس کے بھی درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو محبوب نے تو پتہ نہیں کتنے کتنے اچھے کام کیے۔ یہ قرآن کریم بھی تو، اور یہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں اس طرف رخ کر کے، یہ بھی محبوب کی خواہش کرے جائے، اور یہ سارا کام، یہ نیکیوں کے کام، تو بہت بڑی خوشخبری کی بات۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں یہ حدیث طیبہ نقل کی ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وہ بھی میں نے آپ کو بارہا بتائی، یعنی جس نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عرض کی یعنی اگر تو انہیں عذاب دیے وہ تیرے بندے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے اور رونا شروع ہو گیا، عرض کی الہی میری امت، میرے امتی، کیا ہم نے کبھی کہا میرے نبی میرے نبی؟ نہیں نا، ہمیں بھی کہنا چاہیے۔ اور میرے امتی کہہ کے زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا، اللہ خود بھی دیکھ رہا تھا، لیکن یہ اعزاز ہے، جا میرے محبوب کے پاس جا، اسے جا کر یہ پیغام سنا دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور کبھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتنا عطا فرمائے گا یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ کوئی بھی آپ ٹاپک لے لیں نا، مسلمان تو کجا آج کافر بھی اعتراف کرے، کوئی لشکر ہو، حکمران ہو، استاد ہو، کوئی بھی آپ ٹاپک لے لیں، طب ہو، کچھ بھی آپ لے لیں، آپ کو ہر چیز میں ایک کامل شخص، صحیح رہنمائی کرنے والا اگر کوئی نظر آئیں گے تو وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کی عطا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اگر اسی ٹاپک کو ہم لوگ رکھیں نا، اسی ٹاپک کو ہم لوگ لیں تو میں آپ کو لکھ کے کہہ سکتی ہوں 10 سال خالی ان آیات کی ہم تفسیر بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو حاجت مند پایا، آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ یعنی کیا ہوا؟ حاجت مند پایا، طلب بھی ہو نا بندے کو تو پھر بندے کو زیادہ ہوتا ہے نا۔ حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ یہ اللہ حکم دے رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے آئے اس کو مت چھڑکیے، چاہے اچھا بول ہی دے دے لیکن دینے کی کوشش کیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے کریم رب کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں تو آپ کو بڑا مزہ آ جائے. کسی مانگنے والے سائل کو کبھی نہ نہیں کی. اپنے پاس نہیں ہوتا تھا، یہ مستند احادیث کے حوالے سے میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی طریقے سے ان کو دے دیتے تھے، لیکن نہ نہیں کرتے تھے. ہم ذرا اپنا سارا محاسبہ کریں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے نا ایسی بات. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا چرچا کیجیے، ذکر فرمایا کیجیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اس کا تو خوب چرچا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تکبر کے طور پر کبھی بتاتے ہیں کسی کے نیچے دکھانے کے لیے، لیکن شکر کے طور پہ نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو ہمیں کیا چاہیے یا پھر ہم چھپانا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں کیا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس کا اچھے انداز میں، شکرانے کے انداز میں ہم اس کا شکر ادا کریں. ہر نعمت کا شکر واجب ہے، یاد رکھیں. اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم کی رضا میں پھر صرف کیا جائے. یعنی جس نے وہ نعمتیں دی ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے صرف کر دی جائیں. جیسے نعمت مال کا شکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ اسے خرچ کریں. اور ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں خرچ کروں. ایک ہماری ٹیچر کہانی سنایا کرتی تھی کہ ایک دفعہ بادشاہ نے، بڑا مہربان بادشاہ تھا اور بڑا ہی سمجھدار بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ بچوں کو دودھ پہنچانا ہے، بچے بھوک سے بلک بلک کے مر رہے ہیں. ایک اس نے بنایا حوض سا، اس میں ساروں نے دودھ کی ایک ایک بالٹی ڈالنی ہے. وہ جو ایریا تھا وہی لوگ تھے جو گوالے ہوتے ہیں، جنہوں نے بھینسیں یا گائے پالی ہوئی ہوتی ہیں. سب کو کہا کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے اس کے اندر ڈالیں. اور ہر ایک نے کیا کیا کہ دوسروں نے ڈالا ہوگا تو ہم ایسا کرتے پانی ڈال دیتے ہیں. جب اور دور ڈالیں گے تو ایک پانی کی جو بالٹی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح انہوں نے ساروں نے یہی سوچا، اور جب صبح حوض کھولا گیا تو اس میں صرف اور صرف پانی ہی پانی تھا، دودھ کی ایک بوند بھی نہیں تھی. آج ہماری بھی یہی حالت ہے. کیونکہ میری سعدیہ ایڈمنڈ تھی، اللہ اسے کامیابیاں دی. اس نے کہا باجی آپ اتنا کر رہے ہیں تو ہم لوگ آپ کے ادارے کے لیے یہ اس طرح کی کرتے ہیں. تو حالانکہ میرا شروع سے ابھی بھی آخر تک یہی ارادہ ہے کہ ہم خودداری کے تحت ہی کریں گے. ہاں جو اپنی مرضی سے کرے گا اسے کرنے دیں گے. تو ابھی ہم نے بھی دیکھا اس کے اندر جو رزلٹ تھا. بہرحال بتانا کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں. اور ابھی کیا بتایا کہ خلوص سے نیت کے ساتھ اسے خرچ کرے. اور اسی طرح کسی کو صحت اللہ نے دی ہے تو وہ فرائض اچھے طریقے سے ادا کرے، گناہوں سے بچتا رہے. اور اسی طرح کسی کو اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس کے شکرانے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جاہلوں کو علم سکھائے، اور جو راہیں کو بھول بیٹھے ہیں ان کو سیدھا رستہ دکھائے. سمجھ آئی یا نہیں؟ اور ساتھ میں ایک بات بھی بتا دوں، اگر کسی کی کوئی چیز گم جائے تو اس صورت کو انسان 7 بار پڑھے اور اپنے سر کے ارد گرد یعنی انگشت شہادت پھیرتا رہے. جب 7 بار پڑھ چکی تو پھر یہ دعا ہے، تفسیر ازیری میں لکھی ہوئی ہے، اصبحت فی امان اللہ و امیت فی جوار اللہ، امیت فی امان اللہ و اصبحت فی جوار اللہ. اور اس طرح کر کے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ تو تالی بھی ساتھ بجایا کرتے تھے اور ان کو مل بھی جایا کرتی تھی. یہ بہرحال ضمن میں نے آپ کو بتا دی. اللہ پاک کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہم سورہ انشرح تک پہنچ گئے ہیں. یہ اس کی فضل، اس کی توفیق سے ہے. کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ عمر کے اخیر حصے تک بلکہ مرتے دم تک ہمارا تعلق قرآن کریم سے مضبوط رکھیں. ہمیں بار بار قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے ساتھ معاونین ہیں جس لحاظ سے بھی ہیں ان سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، اور ہم سب کی اس کاوش کو قبول و منظور فرما. ہم سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما اور قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما. آمین. 30 پارے میں ہم نے زیادہ تر قیامت کا تذکرہ پڑھا. بہت ہی ہولناک
جیسے آسمان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا وغیرہ وغیرہ. اور گناہگار لوگوں کے لیے قیامت کا دن کس قدر رسوا کن ہوگا. اور پھر دوسرا طبقہ ہم نے پڑھا جو کامیاب لوگ، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ ہیں، ان کے لیے کتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں. جنت کا نقشہ ہم نے بہت ہی پیارا اس میں پڑھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے اچھی تیاری کریں، اور جو ہمیں اخلاقیات کا اس میں بتایا گیا جیسے ناپ تول میں کمی کی نتائج کیا ہیں وہ بھی ہم نے پڑھے. یتیم کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ بھی پڑھا، مسکین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے وہ بھی پڑھا. تو اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور ہمیں بھی ابھی پازیٹیو وے میں چلنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے رب کریم کے لیے، اس کے حکم کے مطابق، اس کی رضا کے لیے. پھر ہمیں کسی کے اوپر یہ نظر نہیں ہوگی کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. نہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہوگا، ہم نے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، خوش نودی کے لیے ہم نے کیا ہے، ہمیں ریوارڈ بھی اسی سے چاہیے. ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ آپ ایسا ہی کریں گے. سورہ انشرح میں جو خاص مضامین ہیں جیسے نبوت کا بار امانت کوئی معمولی بوجھ نہیں تھا، وہ تو اتنا بھاری تھا کہ آسمانوں اور پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی. یہ بھی آپ نے پڑھا. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو مکہ کی ساری فضا سلگنے لگی، لوگوں کے طور طریقے اطوار بدل گئے، چہرے پر نفرت، آنکھ میں عناد کے شعلے ناچنے لگے. اور ان سراسر ناموافق حالات میں قلب نبوت کے لیے راحت اور سکون کا اگر کوئی پیغام ہو سکتا تھا اس کریم رب کے ارشادات ہی ہو سکتے تھے. چنانچہ جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ سورہ مبارکہ اپنی ملکوتی اور نورانی ہونٹوں سے تلاوت کر کے سنائی. ہر آیت میں ایک عظیم احسان کا مزدہ، ہر آیت میں دل جوئی اور بندہ نوازی اپنی جوبن پر ہے، جس سے اپنوں نے بھی آنکھیں پھیر لی تھیں، رشتے توڑ لیے تھے، جس کی شمع حیات کو بجھانے کے لیے تیز آندیاں امڑ رہی تھی، اس کو یہ بشارت دی جا رہی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. عرب کے ریگزاروں میں نہیں، دنیا کے شرق اور غرب میں نہیں، بلکہ فراز عرش پر بھی تیرے ذکر پاک سے بہار کا سما ہوگا. جہاں جہاں رب ذوالجلال کا ذکر ہوگا وہاں محبوبہ تیرا بھی ذکر ہوگا. بتا دیا کہ یہ کالی رات سحر آشنا ہونے ہی والی ہے، مصائب کی گھنگور گھٹائیں تھوڑی دیر میں چھڑنے والی ہیں. محبوبہ گھبرائیں نہیں، وہ دن عن قریب طلوع ہونے والا ہے جب اہل نظر تیری راہ میں آنکھیں بچھائیں گے. اہل دل سو جان سے تیرے خاک کی راہ پر تصدق ہوں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا کام سے جب فارغ ہوئیں، تبلیغ کے کام سے جب فراغت ملے تو یاد الہی میں مشغول ہو جایا کریں. یہی زندگی کی منزل مراد ہے، اور اسی منزل مراد سے زندگی کو رہنائیاں دل فریبیاں نصیب ہوتی ہیں، اور اسی کے فیض سے زندگی کا دامن سچی مسرتوں سے معمور ہو جاتا ہے. سچ تو یہ کہ رب نے اپنے محبوب کی جو نعت اور مدت ان آیات میں بیان کی وہ صرف اہل محبت ہی جان سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ کتنی محبتوں کی بولی ہے کہ نور الہی سے سینہ کا کشادہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسکین اور طمانینت کا حاصل ہو جانا، اس کی طرف سے دل میں مسرت اور راحت کا شعور پیدا ہو جانا. تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر فرما رہے. محبوبہ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو.
حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا کریم رب پوچھتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ میں نے جواب دیا اس حقیقت کو تو رب ذوالجلال ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رفع ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا محبوبہ وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کے کیا رفع ذکر ہوگا کہ کلمہ شہادت میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملا دیا، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، ملائکہ کے ساتھ آپ پر درود بھیجا، مومنوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، اور جب بھی خطاب کیا تو معزز القاب سے مخاطب فرمایا، جیسے ہم نے کیا پڑھا تھا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اتنی محبتیں۔ اور تمام صحیفوں میں بھی آپ کا ذکر خیر فرمایا، تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ آج دنیا کا کوئی آباد ملک ایسا نہیں جہاں روز و شب میں 5 بار مصطفیٰ کریم کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو۔ اور جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں سوانح حیات پر رسول اللہ سے بڑھ کے کہیں نہیں لکھی گئی۔ اتنی زیادہ تذکرہ محبوب کا ہوا کہ اتنا کسی کا ہو نہیں سکتا، اور یہ قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کتنی خوبصورت شاعر نے اپنے لفظوں میں بتا دیا۔ پھر رب ذوالجلال فرما رہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر مشکل کے بعد آسانی، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت بات ہے۔ محبوب کی پھر کتنی آسانیاں ہوں، پھر ہر بندہ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اور ہم لوگوں کے لیے اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میرا مالک آسانیاں بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ پھر رب فرما رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ فرائض نبوت، آپ کو پتہ ہے بہت بڑا کام تھا، تبلیغ کا کام بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور بہت ہی بڑا کام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ فارغ ہوں تو حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں، حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں، اس کی عبادت میں لگ جائیں۔ جب تم ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اس عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرنے کے لیے دوسری ریاضت عبادت شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے محبوب پر فرمائی تھی نا، ان کا شمار کیا گیا ہے، اور جن نعمتوں سے مستقبل میں سرفراز کرنا تھا ان کا وعدہ کیا گیا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ان نعمتوں پر کیا کرو، شکر ادا کرو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی عبادت میں مشغول رہا کرو۔ ذرا میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پہلے ہمارا کام ہی اتنا بڑا کوئی نہیں، اور اگر ہو بھی تو پھر کیا ہم اس طرح حق ادا کرتے یا فارغ ایسے گپیں لگاتے رہتے؟ ابھی تو ونڈو شاپنگ کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ بڑا ہی غلط ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو حضرت فاروق اعظم کا ایک خوبصورت ارشاد جو ہے وہ سناتی ہوں، آپ سنیں، اور میں کہوں گی کہ آپ لکھ کے دیواروں پہ لگا دیں تاکہ آتے جاتے لوگوں کی نظر پڑے اور اپنا وہ محاسبہ کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں، نہ تم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو اور نہ تم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہو۔ اب بھی ہم اگر اپنا دیکھیں تو حیا سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور جب تک مسلمانوں نے اپنے قیمتی ٹائم کی قدر کی ان کا اللہ نے بڑا نام پیدا کیا، اور جب سے ہم نے اپنا قیمتی ٹائم برباد کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، اب دیکھیں ہم کتنے کاہل، کتنے سست، اور میں تو کہوں گی کہ خون ہماری اسی وجہ سے سفید ہو گئے اور سنگ دل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے لمحات کی قدر کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ پیچھے کیا پڑا تھا؟ فنصب، جو بہت ہی توجہ طلب تھا۔ نصب ایسا کام ہوتا ہے جس کے کرنے سے تھکاوٹ ہو جائے، اور یہ ظاہر معمولی نوعیت کے کاموں سے تو تھکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ وہ کام جو اولو العزمی سے کیے جاتے ہیں، وہ مہم میں جو بڑی محنت
اور ریاضت سے سر کی جاتی ہیں وہ فرائض جن کے انجام دہی کے لیے دیدہ ریزیوں، جگر پاشیوں، شب بیداریوں کی ضرورت پڑتی ہے، نیندیں جلانا پڑتی ہیں، ایسے کاموں کے کرنے کی ہی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اہل حق تو مشکل پسند ہوا کرتے ہیں، ہے نا ایسی بات۔ اور پھر سہل اور آسان کاموں میں ان کا جی نہیں لگتا، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ کو گوارا ہی نہیں کہ آسان کاموں کے کرنے میں اپنی عمر کو ضائع کر دیا جائے، صرف کر دیا جائے۔ ایسے کاموں کے لیے اور بہت ساری قومیں، اب مومنین کے لیے کون سے ہیں؟ کٹھن اور دشوار کام ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے جب یہ مشکل کام کر چکے تو پھر کیا کریں؟ اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محبوبہ آپ اپنے رب کی طرف ہی راغب رہا کریں۔ اسی کی وہ ذات ہے جو تیرا رب ہے، جس نے اس منصب عالی اور مقام بلند پر فائز ہونے کے لیے آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ وہ پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ کیا گیا، یہی پڑھا تھا نا ہم نے۔ اگرچہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، لیکن اس کی شان ربوبیت کا جو خصوصی تعلق محبوبہ تیرے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں، تو اس کا وہ تیرا کسی غیر کی یہاں گنجائش نہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم لوگ مشکل کام کریں، اچھے کام کریں جس میں کامیابیاں ہوں، عزتیں ہوں اللہ کے فضل سے، اور پھر جب فارغ ہو جائیں تو ٹائم ضائع پھر بھی نہیں کریں، کدھر توجہ کریں؟ پھر بھی اپنے رب کی طرف عبادت کریں۔ اگر تھک جائیں تو پھر کیا کریں؟ غور و فکر کریں۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ کون سا امن والا شہر؟ مکہ مکرمہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے عقل اور شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے کہ سوری اور مانوی حسن و کمال میں کوئی چیز بھی انسان کی ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ مانا جیسے ہاتھی ہے، بڑی طاقتوں والا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن 7 سال کا بچہ بھی اس کو اپنے اشاروں پہ نچا سکتا ہے۔ اسی طرح اونٹ بڑے طاقتوں والا ہے، لیکن اس کو بھی 7 سال کا 6 سال کا بچہ ناکوں میں نکیل ڈال کے ایک قطار میں جدھر چاہتا ہے کھڑا بھی کر سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں گھوڑے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جدھر چاہیں ہم لوگ ان کو دوڑا سکتے ہوتے ہیں، اور ہاتھیوں کو کیا کیا آج کل ٹرکس سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں کام لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، اور اسپیشلی یہ جو دماغ ہے نا، یہ بڑی رب کی خاص کرم ہے۔ اور علم اور عرفان کی رفتوں کا تو یہ حال ہے کہ نور فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو انسانی اعضاء کی ساخت بھی بڑی بے نظیر ہے۔ آپ ذرا کھانا کھاتے ہوئے جانوروں کو دیکھیں، وہ اپنا سر زمین پر جھکاتے ہیں نا، ایسی بات، لیکن انسان کو اس کھانے کے لیے سر جھکانا نہیں پڑتا، بلکہ ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ چلیں اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی سنا دیتی ہوں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے، عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کی ایک واقعہ لکھا گیا ہے۔ اس کو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا۔ ایک دن زیادہ اس سے لاڈ آیا تو اس نے کہا کہ اگر چاند سے زیادہ تو خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ جیسے ہی اس نے یعنی اس کی بیوی نے یہ بات سنی، فوراً ہی عیسیٰ سے پردہ کر لے، کہا کہ میرا اور تیرا تعلق ختم۔ اب جو عیسیٰ تھے وہ ساری رات بڑی مشکل سے انہوں نے گزارا کیا، صبح سویرے گئے خلیفہ منصور کے پاس گئے، سارا واقعہ سنایا، گھبراہٹ، ندامت، بہت ہی مشکل کا وہ ٹائم ان کے اوپر تھا۔ وہاں پہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی تھے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے اس دربار میں۔ تو منصور نے پوچھا کہ آپ کیوں چپ ہیں، کوئی تو بات کیجیے۔ تو انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، اس ارشاد الہی کے مطابق انسان سب سے زیادہ حسین ہے، احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سب سے زیادہ حسین ہے اور کوئی چیز اس سے زیادہ حسین ہے۔
تو منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ سے کہا کہ اس شخص نے جو کہا ہے درست کہا ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو، اور اس کی بیوی کو بھی کہلا بھیجا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اس سے اپنے شوہر کے گھر آ جاؤ۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان باطن اور ظاہر میں، صورت کے جمال میں، بناوٹ کی ندرت میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف۔ انسان جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا نا، جو اپنی عدیم النظیر صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، عقل اور فہم کے سارے چراغ گل کر دیتا ہے اور اپنی نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اپنے خالق اور رازق کی فرمانبرداری سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو اس سے اس جرم کی سزا بھی بڑی سخت ملتی ہے۔ وہ بے شعور اور بے سمجھ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اس سے ایسی رذیل حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جن کا کسی بھلے آدمی سے تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہم نے پڑھا اور تاریخ کے آئینے میں دیکھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیے جانا، بھائیوں کا، ایک سگے بھائیوں کا گلا کاٹنا اور اس سے شرمانا بھی نہیں، معمولی سے فائدے کے لیے قوم اور وطن سے غداری کرنا، یہ سب کیا ہے؟ آپ خود سوچیں، وہ جو سمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں تھوڑے سے ٹکوں کے لالچ کے لیے کتنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تاجر دیکھیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ گندے سے گندے جانور سے بھی زیادہ پست نہیں ہیں؟ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ گندگی میں جنم لینے والے کیڑوں سے کیا وہ کسی صورت میں بہتر ہو سکتے ہیں، یعنی ان سے بھی بدتر ہے۔ کون سے انسان؟ جنہوں نے اپنی حقیقت کو نہیں جانا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے منہ موڑا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف۔ ہاں سنو لوگو، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے، تو رب فرماتا ہے فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ کہیں کہا جا رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہیں لکھا جا رہا ہے سلام قول من رب الرحیم کر کے ان کے استقبال کیا جائے گا۔ تو آپ بھی ایمان تو آپ کو ملا ہوا ہے نا، کوشش کیجئے، عمل صالح کیجئے اور پھر نہ ختم ہونے والے اجر کے مستحق بن جائیے۔ فما یکذبک بعد بالدین، بس کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو اس کے بعد جزا اور سزا کے معاملہ میں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس سورت کی تلاوت کو ختم کرو نا تو کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، اور کبھی مصطفیٰ کریم اس کے بعد فرماتے تھے سبحانک فبلا، ہاں مالک تو سب سے بڑا۔ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ، محبوبہ آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آپ کو پتہ ہے جایا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ایک دن جبریل امین آئے، آپ نے فرمایا کہ محبوبہ پڑھ، تو آپ نے جواب دیا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگا کے زور سے بھینچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی جواب دیا۔ بہرحال پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، جبریل امین یہ 5 آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم تھوڑی خوف بھی ہو جاتا ہے، اس طرح جب ہوتا ہے تو فوراً آئے اپنے گھر، اپنی بیوی کے پاس، کہا کہ مجھے پر کپڑا ڈال دو، مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ وہ اتنی اچھی عورت تھی اماں خدیجہ، انہوں نے آپ کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ سے ہمیشہ لوگوں کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ مصیبت کے وقت لوگوں کی آپ امداد کرتے ہیں، ناداروں کی امداد کرتے ہیں، اور پھر مہمانوں کی خاطر تواضع آپ کا شعار ہے، یعنی بہت ساری اوصاف گنوائے گے۔ پھر اپنے ساتھ لے کے ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، یہ سارا واقعہ آپ نے آلریڈی سن رکھا ہوگا، ادھر لے کے جاتی ہیں، تو پھر وہ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ آپ پر وہی ناموس، یعنی جو خوبصورت فرشتہ ہے وہی لے کے آیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ پھر ساتھ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا
کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو اپنے ہی شہر سے نکالے گی. تو محبوب نے فرمایا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورکر نے کہا بے شک جو بھی وہ چیز لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں تو اس سے اذیت دی گئی. اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو آپ کی بھرپور امداد کروں گا. اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گئے، لیکن ان کے اندر یہ جذبہ یہ شوق موجود تھا جو الفاظ سے انہوں نے ظاہر کر دیا. یہاں سے ایک محبت کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ محبوب کو کس نے پڑھایا؟ سونے رب نے. اور ابتدا کس سے کی؟ اقرأ بسم، سونے رب کے نام سے پڑھیے. اور اس کی برکات کتنی ہیں یہ صرف محبت والے ہی جان سکتے ہیں. محبوبہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. اقرأ پڑھیے. وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے. اکرم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس میں بھی بلا کی محبت ہے. جب آپ نے 3 دفعہ کہا نا کہ میں نہیں پڑھنا جانتا تو آخر میں جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ پڑھیے اور فکر نہ کیجیے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو کیوں کر پڑھوں، یہ کوئی عذر نہیں ہے. آپ خود نہیں پڑھے، آپ کو آپ کا رب پڑھا رہا ہے. اور اس کی شان کریمی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جب وہ پڑھنے کا حکم دے اور آپ اس کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ کو علوم اور معارف سے سیراب کر دینا اسی سونے رب کا ہی کام ہے. پھر کتنا پڑھا ہوگا، کتنا پڑھایا ہوگا اللہ جانے، محبوب خدا جانے. الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے واسطہ سے. ہم نے پیچھے سورہ قلم میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ نے حکم دیا اور اس نے کتنا کچھ لکھ دیا. اگر قلم میں یہ طاقت ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کے اندر کیا کچھ رکھا ہوگا. علم الانسان ما لم یعلم، اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ اسی کی تو شان ہے. جیسے یہ زبان ہے، یہ گوشت ہے، باقی جسم کے اعضاء میں بھی گوشت ہے، سب سے کم گوشت تو یہیں پہ ہے، لیکن یہ بولتا ہے یہ اس کی تو شان کریمی نہیں تو اور کیا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے. اور رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنا دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجع، اے غافل یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے. ارأیت الذی ینہا، محبوبہ آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے. عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پہ ہوتا، یعنی ابو جہل اگر ہدایت قبول کر لیتا اور تقوی اختیار کرتا تو اس کے لیے کتنا اچھا ہوتا. او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اس کے لیے کتنا بہتر تھا. ارأیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھ لیا اگر اس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی. الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہ، خبردار اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم کیا کریں گے، ہم ضرور لنسفعا بالناصیہ، ہم ضرور اس سے گھسیٹیں گے اس کے پیشانی کے بالوں سے. سب سے زیادہ درد پیشانی کے بالوں کو کھینچنے سے ہوتا ہے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، بس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے. سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. کلا، ہاں لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اس کی ایک نہ سنیے محبوبہ، بس آپ سجدہ کیجیے، ہم سے اور قریب ہو جائیے. سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اس جھوٹے بدکار کی بات مت مانیے. یہ اگر نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے نا، اس کی پرواہ نہ کریں. آپ اپنے پروردگار کی جانب میں ہمیشہ سجدہ کرتے رہیے اور کثرت سجود سے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرتے رہیں. حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کریم نے نصیحت فرمائی، اے صوبان کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا، آپ بھی سن لیجئے یہ سب کے لیے. ان کو حضرت صوبان کو تو محبوب نے فرمایا نا، ساتھ ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے.
جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے ساتھ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیری ایک خطا معاف کرے گا. تو کتنا فائدہ ہوا. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو. اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے. آپ بھی ضرور سجدہ کیجیے. سجدہ تلاوت سورۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لوگو جانتے ہو کچھ کہ شب قدر کیا ہے؟ اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ بڑی خوبصورت انداز میں مالک پوچھ رہا ہے. آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر شب قدر؟ سنو لوگو خیر من الف شہر. بہتر ہے کتنے دنوں سے؟ نہیں مہینوں سے. 1000 مہینوں سے ایک رات وہ لیلۃ القدر وہ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. میں نے آپ کو کاؤنٹ کر کے بھی بتایا تھا کہ کتنے سال بنتے. آپ مجھے ذرا تھوڑا کے بتائیے. اور پھر شب قدر ان 10 دنوں کے اندر مخفی ہے طاق راتوں میں خصوصاً. تو آپ شب قدر کی ضرور تلاش کیجیے. اس طرح ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اتنے زیادہ دن ہمارے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اور جس دن قرآن کریم نازل ہوا اس دن کی یہ شان ہے, اس رات کی یہ شان ہے کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو پھر صاحب قرآن یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن ہوگا, آنے والا دن, پیدائش والا دن, اس کی کیا شان ہوگی. تنزل الملائکہ اترتے ہیں فرشتے, والروح اور روح القدس, فیہا اس میں, بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے. مہینے کا تو قرآن کریم نے بتا دیا کہ یہ رمضان ہے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ رات ماہ رمضان ہی کی کوئی رات ہے. تاریخ کے تعین میں علماء کا بڑا اختلاف ہے, 40 کے قریب اقوال ہیں, لیکن صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. دوسری حدیث میں آتا ہے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے. حضرت ابی بن کعب تو اس پر قسم بھی کھایا کرتے تھے کہ صرف یہی 27 کی رات ہی لیلۃ القدر ہے. بہرحال یہ جو متعین نہیں ہے اس میں بڑی راز کی باتیں ہیں. اتنی زیادہ راتیں جب اللہ کی محبت میں جاگی جاتی ہیں تو پھر اس کی شان کیا ہوگی. حضرت انس سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی لیلۃ القدر کو جبرائیل فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتا ہے, اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے رب ذوالجلال کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ ان سے مصافحہ بھی کیا جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. کتنے پھر خوش نصیب ہوئے یہ لوگ جن سے مصافحہ فرشتے بھی کریں. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بڑا خصوصی اہتمام کرتے تھے. ہم عائشہ کا ارشاد ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو پھر زیادہ ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے عبادت میں, ذکر الہی میں, نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو آپ خود بھی عبادت کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ رکھا کریں. اور ہم عائشہ سے یہ بھی مروی ہے کہ محبوب جتنا مجاہدہ ان آخری عشرہ میں کرتے تھے کسی دوسرے وقت میں ایسا نہیں کرتے تھے. اس لیے اعتکاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, امہات المومنین بھی, اور ابھی بھی بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں. تو یہاں پھر آپ فرما رہا ہے ہر امر خیر کے لیے. تو آپ جو بھی اچھا کام چاہیں, بھلائی والا کام چاہیں, تو آپ بھی عبادت کیجیے, اپنے رب سے مانگیے, ضرور اللہ آپ کو دے گا. سلام یہ سراسر امن ہے, سلامتی ہے. یہ حتی مطلع الفجر, کب سے کب تک, یا ٹائم بھی بتا دیا, یہ رہتی ہے طلوع فجر تک, یعنی مغرب سے لے کے طلوع فجر تک. اس میں دعائیں مانگے. جیسے اما عائشہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم سے جب پوچھا گیا کہ کیا پڑھا جائے تو انہوں نے کیا فرمایا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مولا کریمہ تو بہت درگزر فرمانے والا ہے, تو درگزر کو بہت پسند کرتا ہے, میرے گناہوں سے بھی مولا کریمہ تو درگزر فرماتے. اپنے کرموں سے, اپنے فضلوں سے
یہ بھی حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کے لیے قیام کرتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، وہ والمشرکین اور مشرکین کفر سے، منفکین حتی تأتیہم البینہ، الگ ہونے والے نہ تھے جب تک کہ نہ آ جائے ان کے پاس ایک روشن دلیل۔ دو طبقوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک تو وہ تھے جو کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا وہ تھا جو نبی کو تو مانتے تھے کسی نہ کسی نبی کو، لیکن اپنی کتابوں میں اتنی تعریف کر چکے ہوئے تھے کہ وہ بھی غلط اب کام کر رہے تھے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول کی طرف سے، پیچھے ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا کہ ان کے پاس آئے ایک روشن دلیل، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سنائے، یتلو صحفا مطہرہ، پڑھ کر سنائے پاک صحیفے، فیہا کتب قیمہ، جن میں لکھی ہوں سچی اور درست باتیں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں بٹے فرقوں میں اہل کتاب، الا من بعد ما جاءتہم البینہ، مگر اس کے بعد کہ آگے ان کے پاس روشن دلیل، وما امروا، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالی کی دین کی ان کے لیے، یعنی اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، امروا، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالی کی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، اور وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے رہیں نماز، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی نہایت سچا دین ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، والمشرکین اور مشرکین، فی نار جہنم خالدین فیہا، دونوں، ان دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، دونوں اہل کتاب اور مشرکین کدھر جائیں گے؟ آتش جہنم میں ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون سے اہل کتاب؟ جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب سے جنہوں نے کفر کیا، اور مشرکین دونوں کدھر جائیں گے؟ جہنم میں، اتنے دن ہمیشہ کے لیے۔ اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کہہ رہا ہے، یہی بدترین مخلوق ہیں۔ ہاں سنو، وہ لوگ، ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ نیک عمل کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، ایمان تو اللہ نے دیا ہے نا آپ کو، عمل صالح کتنے ہیں آپ کے پاس؟ اگر ہیں تو دیکھو اللہ سند دے رہا ہے، ساری مخلوق سے بہتر ہیں ایسے لوگ۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشگی کی جنتیں ہیں۔ اتنا خوبصورت، ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، خالدین فیہا ابدا، اس جنتیں ہیں جن کے نیچے رواں ہوں گی نہریں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، چند دن کے لیے نہیں، ہمیشہ وہ پرماننٹ گھر آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا۔ رضی اللہ عنہم، پھر اللہ ان سے راضی، ایک اور سونی سی سند، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی، ذالک لمن خشی رب، یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ جرم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آئیے مصطفیٰ کریم کی بات سن کے من کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پکاریں گے، یا اہل جنہ، وہ جواب عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، ساری سعادتیں اور بھلائیاں تیرے دستے قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، دریافت کریں گے کہ اب تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تجھ پر راضی کیوں نہ ہوں؟
جبکہ تو نے ہمیں ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے جو کسی مخلوق کو نصیب نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس سے بھی ایک اعلیٰ انعام تمہیں عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے مولا کریمہ ضرور، اس سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا اور خوش نصیبی سے اس طرح سرفراز کر دوں کہ اس کے بعد میری ناراضگی کا تمہیں کوئی اندیشہ نہ رہے. یہ مقام اور یہ اعلیٰ منصب ہر ایک کو نہیں بخشا جائے گا. جھوٹی آرزوئیں کرنے والوں کو اس پر فائز نہیں کیا جاتا. یہ شرف ان سعادت مندوں کا حصہ ہے جو زندگی بھر اسے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے رہتے ہیں. اس کی حکم عدولی نہیں کرتے بلکہ جرات ہی نہیں کر سکتے. ہاں اگر بھولے سے کبھی ان سے لغزش ہو جاتی ہے تو وہ پھر رو رو کے دریا بہا. الزلزال جیسے اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، جیسے زلزلہ آپ مائنڈ میں رکھیں تو اسے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب زمین کو جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت سے، یعنی پوری قوت سے زمین کو جب جھٹکے لگیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور باہر پھینک دے گی زمین اپنے بوجھوں یعنی دفینوں کو. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اس سے کیا ہو گیا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے یوں ہی حکم بھیجا ہے. یعنی زمین کے اوپر بیٹھ کے جو کچھ بھی آپ لوگوں نے کیا ہوگا وہ اس دن ظاہر کر دے گی زمین. اس لیے زمین کے اوپر بیٹھ کے غلط کام نہ کریں. ویسے بھی ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور پکا ہو جائے گا تو انشاءاللہ کوئی جرم ہم کر نہیں پائیں گے. ترمذی شریف کی حدیث طیبہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. پھر سامعین سے پوچھا جانتے ہو وہ خبریں کیسی ہوں گی؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ترمذی اور نسائی دونوں میں ہے. تو زمین ہر بندے اور ہر بندے کے متعلق گواہی دے گی کہ اس نے سطح زمین پر کیا کچھ کیا. مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ کو یہ ہدایت فرماتے ہوئے فرمایا کہ زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، یہ تمہاری ماں ہے. جو کام بھی اس پر کوئی شخص کرے گا یہ اس کی اطلاع دے دے گی. اور پھر صحابہ کرام اجمعین میں سے اسپیشلی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا آپ کو بتاؤں کہ جب بیت المال کا سارا روپیہ خرچ و زاد تقسیم کر دیتے تھے، جیب بھی خالی ہو جاتی تھی تو 2 نفل ادا کرتے. پھر فرماتے اے بیت المال کے در و دیوار، تمہیں گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تمہیں حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کیا. ابھی تو ٹیکنالوجی اتنا فاسٹ ہو گئی کہ اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اب موبائل کے اندر یہ جو چینلز یہ سارا کچھ یکدم ہی ذرا سا دبائیں تو بولنے نہیں لگ جاتے. تو یہ تو زمین تو رب کی بنائی ہوئی ہے اور یہ چیزیں تو انسان کو اللہ نے دماغ دیا تو یہ اتنی ترقی کر گئی ہیں. تو اللہ کی اللہ اکبر. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ انہیں دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. جیسے ابھی بھی ہوتا ہے نا، کئی جرم ہو رہا ہوتا ہے دکھاتے ہیں جیسے خبروں میں، تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی دکھائی جاتی ہیں کہ فلاں نے بنا دی، یہ اس کا راز افشا ہوگا، فلاں بنا پکڑا گیا. تو یہ ادھر بھی تو ایسا ہی ہے نا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر آپ فرما رہے جس شخص نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. تو ذرا برابر کیا، ہمیں بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی ہر ایک نیکی کو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا. کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بندہ جب دیکھ لے گا تو بڑی بھی نیکیاں میرا رب آپ کو ضرور دکھائے گا. سنو لوگو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا
نہ سمجھو، بھلے کسی کو پانی پلانا ہو، بھلے کسی کے ساتھ اچھے انسانوں کی طرح یا اچھے لوگوں کی طرح میٹھا بول ہی بولنا ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس سے دیکھ لے گا۔ پیچھے کیا تھا؟ ذرا برابر اگر نیکی کی ہوگی تو بھی دیکھ لے گا، اور اگر برائی کی ہوگی تو بھی سامنے دیکھ لے گا۔ آئیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کے اپنے من کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا، جو شخص کسب حلال سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی نشو نما کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ کیا کھجور کا کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی بڑے پیسہ لگتا ہے کھجور۔ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملا کرو۔ آپ کیا کہتے ہیں، ذرا اپنا محاسبہ کیجیے۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینوں سے آواز نکالتے ہیں۔ جب فاسٹ اسپیڈ میں ہوتا ہے بندہ، دیکھا ہے کبھی کہ ہوتی ہے ساؤنڈ، اسی طرح یہ جو گھوڑے ہیں یہ دوڑتے ہیں تو ان کی بھی ساؤنڈ آتی ہے۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ اللہ تعالیٰ جو جہاد میں استعمال ہوتے ہیں گھوڑے، ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اور پھر غازیوں کی کیا شان ہوگی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ناشکر گزار ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر خود گواہ ہے۔ ہم اکثر نہیں کہتے کہ ہاں واقعی ہم سے یہ غلطی ہوگی، ہم واقعی ناشکر ہیں، اللہ نے ہمیں یہ کچھ دیا ہوا، ایسا کہتے ہیں نا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لکنود کا معنی جو ہے یہ ہے ناشکرا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں نعمتوں کو جو بندہ بھول جاتا ہے نا، اور زیادہ ذکر کس کا کرتا ہے، مصیبتوں کا، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرے اس کو کنود کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہے، اس لیے اس زمین کو بھی کہا جاتا ہے کنود، جو بنجر اور کاشت کے قابل نہ ہو۔ اللہ کو پتہ ہے نا اس کی اپنی مخلوق ہے۔ ہم چلو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہمارا شمار کس میں، ناشکری لوگوں میں یا شکر گزار لوگوں میں؟ ذرا ایک لمحے ٹھہر کے سوچیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ پیچھے کیا، ناشکرا، پھر اس پہ گواہ، اور ابھی کیا فرما رہا ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بڑا لالچی ہے۔ جیسے ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن انسان کی آنکھ نہیں بھرتی، یعنی اس کے پیٹ کی نسبت اس کی آنکھ میں بھوک ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ اس کو مال سے اتنا پیار ہے، یہ مال کی محبت ہی تو ہے کہ ابھی روز کیا دیکھتے ہم لوگ، دوسروں کی عزتوں کو خاک میں ملایا جا رہا ہوتا ہے، قتل و غارت، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ کیا مال آپ ساتھ لے کے جاؤ گے؟ کیا قبر میں آپ نے ہیرے جواہرات رکھنے؟ نہیں، تو چند گز کے آپ نے کفن ساتھ لے کے جانا ہے، تو کیوں مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان سے اس روز باخبر ہوگا، اس دن بھی باخبر ہوگا، آج بھی سونا رب باخبر ہے۔
اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ انسان ناشکرہ ہے، اس پہ گواہ ہے، مال کی محبت میں سخت ہے، اتنا زیادہ جنون ہے اس سے مال کا، دولت کا، کہ ساری اقدار کو بڑی بے دردی سے پامال کر رہا ہے، اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، اس کی مخلوق کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہا ہے۔ اس نادان کو اتنا بھی خبر نہیں ہے ایک دن آنے والا ہے جب اسے قبر سے نکال کر حشر کے میدان میں کھڑا کر دی جائے گا۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اور پھر اللہ تعالی ہر ایک نعمت جو اس کے پاس تھی دنیا کی زندگی میں سختی سے پوچھے گا، تو کیا ہم جواب دینے کے قابل ہیں؟ اور جو کچھ سینوں میں بھی چھپا ہوا ہے وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا، اس لیے سینوں کو بھی ستھرا رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ پوری طرح آگاہ ہے اور اس دن ہوگا۔ سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، دل ہلا دینے والی کڑک۔ مل قارعہ، یہ زہرا گداز کڑک کیا ہے، یہ اتنی سخت کڑک کیا ہے۔ وما ادراک مل قارعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے، مطلب بہت بڑی کڑک ہے۔ پیچھے کیا پڑا؟ زلزال، تھر تھرانے والے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یوم یکون الناس، جس دن لوگ کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ اتنے سخت پہاڑ بھی دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہوں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، پھر جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان کے لیے رب فرما رہے فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو وہ دل پسند عیش اور مسرت میں ہوں گے۔ اب وقوع قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہوا نا، ایسے اتنا ہولناک کہ انسان اپنا ہوش و حواس تک کھو بیٹھے گا، دماغی توازن بھی صحیح نہیں رہے گا۔ انسانوں کی اور پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی۔ اس دوران خوش قسمت لوگ بھی ہوں گے جو نیک ہوں گے، جو صالح ہوں گے، بارگاہ الہی میں التجائیں کی ہوں گی، اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو لوگ چلے ہوں گے، ان کے نیکیوں کے پلڑے جب بھاری ہوں گے تو وہ کدھر ہوں گے؟ عیش و آرام والی زندگی میں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کو ایسی زندگی بخشی جائے گی جس میں آرام ہوگی، آسائشوں کے ہزاروں سامان ہوں گے، کوئی غم کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ زندگی گزارنے والا ایسی زندگی سے مطمئن اور مسرور ہوگا، توقع سے بہت زیادہ پا کر وہ شاداں ہوگا، وہ فرحاں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے جو وزنی ہوں گے، جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ آپ کا نیکیوں کا پلڑا کیسا ہے؟ ذرا سوچئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، وہ بھی سوچ لیں۔ جن بدبختوں کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے کفر اور نفاق کی وجہ سے، ان کے وہ اعمال جو بظاہر بڑے نیک اور صالح تھے، بارگاہ الہی میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بڑا موٹا تازہ آدمی پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی وہ ہلکا ہوگا۔ پھر یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھی۔ اور حاویہ آپ کو پتہ ہے کہ دوزخ کے طبقات میں سے ایک طبقہ کا نام ہے جو اتنا گہرا ہوگا کہ اس کی گہرائی کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہم نے کیا پڑھا کہ جن کے اعمال نامے بھاری ہوں گے وہ عیش و آرام میں ہوں گے، اور جن کا اعمال نامے ہلکے ہوں گے وہ کدھر ہوں گے؟ حاویہ میں، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور یہ دوزخ کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے۔ چلیے ایک حدیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترازو نصب کر دیے جائیں گے، پھر اہل صلاح کو بلایا جائے گا اور ان ترازوؤں پر تول کر ان کو اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح حجاج کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے گا، لیکن جب اہل بلا کی باری آئے گی تو نہ ترازو نصب کیا جائے گا، نہ ان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، بلکہ ان پر اپنی رحمتوں کے بغیر حساب بارش کی جائے گی۔ جیسے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، اور بھی بہت سارے جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔
تو وہ خوش نصیب ہوں گے نا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو ہم نے اپنا اعمال نامہ کیا کرنا ہے؟ بھاری کرنا ہے. ہلکے اعمال نامے والے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج بھاری کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے. فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. لوگوں تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ یقیناً بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی دردناک، بہت ہی خوفناک. نارن حامیہ، ایک دہکتی آگ ہے. اس آگ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے. سورۃ التکاثر، تکاثر کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، اور دوسرا مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنا. جیسے کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس جب بڑھ جاتی ہے نا، اس وقت نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ موت، اور نہ قبر کا گڑا یاد آتا ہے. بس ایک ہی ہوتا ہے خیال کہ جیسے بھی ہو زیادہ سے زیادہ دولت بس مل جائے. بھلے خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، قوم سے خیانت ہوتی ہے، ملک سے غداری ہوتی ہے، فرائض کی ادائیگی میں بددیانتی کی جرائم سرزد ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایسے بد نصیب لوگ خوف خدا اور آخرت کو بھی بھول ہی نہیں خالی جاتے، بلکہ وہ پرلے درجے کے خود فراموش بھی ہوتے ہیں. اپنی ذات، اپنی آبرو، اپنی شہرت سب کچھ دو پہ لگا دیتے ہیں اور اکثر یہ بازی ہار جاتے ہیں. آئیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث طیبہ. فرمایا اگر کسی شخص کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو اس کی کیا خواہش ہوتی کہ کاش اس کے پاس ایک کی بجائے سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوتی. تو فرمایا محبوب نے اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے چشمے کرم فرماتا ہے. ایک اور حدیث طیبہ، مطرف کے والد کہتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، محبوب کی خدمت میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ انسان میرا مال کہتا ہے. اے فرزند آدم، کیا تمہارا مال کچھ ہے سوائے اس کے جو تم نے کھایا اور فنا کر دیا، پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا پھر صدقہ کیا اور اس مال کو اپنے لیے آگے بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کام آئے. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا. کلا سوف تعلمون، ہاں تم جلد جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تمہیں اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم اس انجام کو یقینی طور سے جانتے تو ایسا نہ کرتے. لترون الجحیم، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو. ثم لترونها عین الیقین، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس جملہ نعمتوں کے بارے میں. اب یہ اس کے لاسٹ آیت مبارکہ کیا ہمیں سمجھا رہی ہے کہ تم تو اتنے مال کے پیچھے لگے ہوئے ہو، آپ سے جتنا بھی مال آیا ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں، ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. اللہ نے ہمیں جیسی زندگی دی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جوانی کیسے گزاری، یہ بھی حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں. جوانی کیسے گزاری یہ بھی پوچھا جائے گا. مال کیسے صرف کیا یہ بھی پوچھا جائے گا. تو کیا ہم جواب دینے کے قابل ہیں؟ حدیث طیبہ کے الفاظ اتنے سخت ہیں، بندے کے قدم ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک کہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا. تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ جواب دے سکیں؟ آپ سوچئے، کیا اس قابل ہیں؟ نہیں. تو آج کچھ اچھا کام کر لیں تاکہ جب اللہ پوچھے نا تو یہ جواب دے سکے، مولا کریمہ ہم نے عمر تیری نوکری میں، تیرے قرآن کریم کی نوکری میں گزار دی. مولا تو نے مال تو دیا تھا، تیرا شکر ہے کہ ہم نے اسے تیری راہ پہ خرچ کیا.
تو یہ تو ہوا بڑی اچھی بات، نہیں تو اس کے علاوہ ہوا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ صحیح مسلم نے اپنی ایک حدیث طیبہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ، یہ بہت مشہور حدیث طیبہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک روز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو بکر عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے فرمایا اس وقت تم دونوں اپنے گھروں سے باہر کیسے آئے ہو؟ دونوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سخت بھوک لگی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں بھی اسی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ دونوں کو ساتھ لیا، ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، اور دوسری روایت میں ان کا نام مالک بن تیحان درج ہے، لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے جیسے ہی دیکھا محبوب کو تو ان کی خوشی کی حد نہ رہی۔ جب شوہر کا پوچھا گیا تو جواب دیا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ انصاری بھی آ جاتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ کیا عرض کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، آج روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میرے مہمانوں سے زیادہ عزت والے مہمان آئے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً باغ کی طرف گیا، کھجوریں لے کے آیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ پیش کیا۔ پھر جو بکری تھی اس کو ذبح کیا، کھانا کھلایا، میٹھا پانی پلایا۔ جب سیر ہو کے انہوں نے کھا لیا نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دوستوں سے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روز قیامت تم سے آج کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فاقہ نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا اور تم ان نعمتوں سے شاد ہو کے واپس جا رہے ہو، تو اللہ تعالی ہم سے بھی پوچھے گا، اس لیے بی ریڈی جواب دینے کے لیے۔ کیا ہم اس قابل ہیں؟ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ اب جو بندہ شکر ادا کرے گا اور اس کا بہترین استعمال کرے گا وہ تو خسارے میں نہیں ہوگا، لیکن اس کے اپوزٹ جو کرے گا وہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان خوش نصیبوں کے جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ خوش نصیبوں کی دو چیزیں یہاں پہ ہم نے پڑھی۔ ایک اہم بات تو یہ ہے کہ وہ صدق دل سے اپنے کریم رب پر ایمان لاتے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت کہ اپنی زبان سے جس قلبی ایقان کا انہوں نے اظہار کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، میدان عمل میں اٹھنے والا ان کا ہر قدم اس کی تصدیق کرے، تو یہ ہوتے ہیں خوش نصیب لوگ۔ اب پہلی دو صفات کا تعلق تو بندے کی اپنی ذات سے، اور آپ کو پتہ ہے خالی خود بندہ صحیح ہو اور دوسرے تھوڑے سے اس طرح نہیں ہوں تو یہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے حلقے اثر میں حق کی پذیرائی اور اسلام کی بالادستی قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ ایک دوسرے کو صبر اور استقامت کا درس دیتے رہیں، مصائب علام جتنے بھی آتے ہیں خود بھی استقامت کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کے لیے دلکش نمونہ پیش کریں۔ یہ صبر کامیابی کی اہم چیز ہے۔ اور چوتھی شرط کیا بتائی کہ جب کوئی تکلیف آئے آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ نیکیاں کرنے پر صبر، گناہوں سے اجتناب پر صبر، احکام شرعیہ کی پابندی پر صبر، ماحول کے دباؤ کے مقابلے میں صبر۔ جب ایک ایسی امت وجود میں آئے گی نا جو ان صفات سے متصف ہوگی تو پھر حق کا پرچم کیا ہوگا؟ بلند ہوگا، سر بلند رہے گا، پھر کوئی طوفان اس کو سرنگوں نہ کر سکے گا، کوئی آندھی اس روشنی کو بجھا نہ سکے گی۔ چلو آج تہیہ کرتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں۔ ایمان تو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، پھر ہم عمل صالح کی بھی
خود اپنی ذات سے ابتدا کریں گے اور پھر اچھے کام کی، نیکیوں کی دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، کیا میں توقع رکھوں، اور پھر کوئی پریشانی آئے گی اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پہ تو ایک دوسرے کو صبر کی ضرور تلقین کریں گے، کیا میں توقع رکھوں، کیونکہ ہم سارے ایک خاندان کی طرح ہی تو ہیں، بھلے جس ملک میں رہتے ہیں، نام سے بھی آشنا نہیں، کام تو ہمارا ایک ہے نا، اور ہم ہیں بھی ایک، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے بارے میں کیا فرمایا گیا، ایک جسم کی مانند ہے، اور ہم تو ایک جسم کی مانند ہیں انشاءاللہ۔ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے، اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 روز سحری کے وقت بیدار نہ ہوئے، مصروف عبادت نہ ہوئے، کچھ تھوڑی علالت کے تحت، تو پڑوسی آپ کو پتہ ہے ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں جو کان لگا کے خالی بیٹھے رہتے ہیں، ان میں سے ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی ایسی ہی تھی، وہ پڑوس میں رہتی تھی، تو وہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، استغفر اللہ تعالیٰ، 2 دن سے میں نے اس کو تمہارے نزدیک آتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گستاخی کا یہ جواب دیا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ ہی وہ ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ بہت بڑی خوشخبری بھی سنا دی، یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہ کب تک ہے، اس سے لے کے کب تک، یہ شروع جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے لے کے یا جب سے پیدا ہوئے محبوب کریم قیامت تک کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آیت ہے کہ آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک عام بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو پیچھے اس کی جو نیکی کو جاری رکھتے ہوتے ہیں تو اس کے بھی درجات میں اضافہ ہوتا ہے، تو محبوب نے تو پتہ نہیں کتنے اچھے کام کیے، یہ قرآن کریم بھی تو، اور یہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں اس طرف رخ کر کے یہ بھی محبوب کی خواہش کرے جائے، اور یہ سارا کام، یہ نیکیوں کے کام، تو بہت بڑی خوشخبری کی بات۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں یہ حدیث طیبہ نقل کی ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وہ بھی میں نے آپ کو بارہا بتائی، یعنی جس نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عرض کی یعنی اگر تو انہیں عذاب دیے وہ تیرے بندے، پھر اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے اور رونا شروع ہو گیا، عرض کی الہی میری امت، میرے امتی، کیا ہم نے کبھی کہا میرے نبی نہیں نا، ہمیں بھی کہنا چاہیے، اور میرے امتی کہہ کے زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا، اللہ خود بھی دیکھ رہا تھا، لیکن یہ اعزاز ہے، جا میرے محبوب کے پاس جا، اسے جا کر یہ پیغام سنا دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور کبھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتنا عطا فرمائے گا یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ کوئی بھی آپ ٹاپک لے لیں نا، مسلمان تو کجا آج کافر بھی اعتراف کرے، کوئی لشکر ہو، حکمران ہو، استاد ہو، کوئی بھی آپ ٹاپک لے لیں، طب ہو، کچھ بھی آپ لے لیں، آپ کو ہر چیز میں ایک کامل شخص، صحیح رہنمائی کرنے والا اگر کوئی نظر آئیں گے تو وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی عطا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اگر اسی ٹاپک کو ہم لوگ رکھیں نا، اسی ٹاپک کو ہم لوگ لیں تو میں آپ کو لکھ کے کہہ سکتی ہوں 10 سال خالی ان آیات کی ہم تفسیر بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو حاجت مند پایا، آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، یعنی کیا ہوا،
حاجت مند پایا، طلب بھی ہو نا بندے کو تو پھر بندے کو زیادہ ہوتا ہے نا. حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے. یہ اللہ حکم دے رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے آئے اس کو مت چھڑکیے. چاہے اچھا بول ہی دے دے لیکن دینے کی کوشش کیجیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے کریم رب کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں تو آپ کو بڑا مزہ آ جائے. کسی مانگنے والے سائل کو کبھی نہ نہیں کیا. اپنے پاس نہیں ہوتا تھا، یہ مستند احادیث کے حوالے سے میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی طریقے سے ان کو دے دیتے تھے لیکن نہ نہیں کرتے تھے. ہم ذرا اپنا سارا محاسبہ کریں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے نا ایسی بات. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا چرچا کیجیے، ذکر فرمایا کیجیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اس کا تو خوب چرچا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تکبر کے طور پر کبھی بتاتے ہیں کسی کے نیچے دکھانے کے لیے، لیکن شکر کے طور پہ نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو ہمیں کیا چاہیے کہ یا پھر ہم چھپانا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں کیا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس کا اچھے انداز میں، شکرانے کے انداز میں ہم اس کا شکر ادا کریں. ہر نعمت کا شکر واجب ہے، یاد رکھیں. اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم کی رضا میں پھر صرف کیا جائے. یعنی جس نے وہ نعمتیں دی ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے صرف کر دی جائیں. جیسے نعمت مال کا شکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ اسے خرچ کریں. اور ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں خرچ کروں. ایک ہماری ٹیچر کہانی سنایا کرتی تھی کہ ایک دفعہ بادشاہ نے، بڑا مہربان بادشاہ تھا اور بڑا ہی سمجھدار بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ بچوں کو دودھ پہنچانا ہے، بچے بھوک سے بلک بلک کے مر رہے ہیں. ایک اس نے بنایا حوض سا، اس میں ساروں نے دودھ کی ایک ایک بالٹی ڈالنی ہے. وہ جو ایریا تھا وہی لوگ تھے جو گوالے ہوتے ہیں، جنہوں نے بھینسیں یا گائے پالی ہوئی ہوتی ہیں. سب کو کہا کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے اس کے اندر ڈالیں. اور ہر ایک نے کیا کیا کہ دوسروں نے ڈالا ہوگا تو ہم ایسا کرتے پانی ڈال دیتے ہیں. جب اور دور ڈالیں گے تو ایک پانی کی جو بالٹی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح انہوں نے ساروں نے یہی سوچا. اور جب صبح حوض کھولا گیا تو اس میں صرف اور صرف پانی ہی پانی تھا، دودھ کی ایک بوند بھی نہیں تھی. آج ہماری بھی یہی حالت ہے. کیونکہ میری سعدیہ ایڈمنڈ تھی، اللہ اسے کامیابیاں دی. اس نے کہا باجی آپ اتنا کر رہے ہیں تو ہم لوگ آپ کے ادارے کے لیے یہ اس طرح کی کرتے ہیں. تو حالانکہ میرا شروع سے ابھی بھی آخر تک یہی ارادہ ہے کہ ہم خودداری کے تحت ہی کریں گے. ہاں جو اپنی مرضی سے کرے گا اسے کرنے دیں گے. تو ابھی ہم نے بھی دیکھا اس کے اندر جو رزلٹ تھا. بہرحال بتانا کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں. اور ابھی کیا بتایا کہ خلوص سے نیت کے ساتھ اسے خرچ کرے. اور اسی طرح کسی کو صحت اللہ نے دی ہے تو وہ فرائض اچھے طریقے سے ادا کرے، گناہوں سے بچتا رہے. اور اسی طرح کسی کو اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس کے شکرانے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جاہلوں کو علم سکھائے اور جو راہیں کو بھول بیٹھے ہیں ان کو سیدھا رستہ دکھائے. سمجھ آئی یا نہیں؟ اور ساتھ ضمن ایک بات بھی بتا دوں، اگر کسی کی کوئی چیز گم جائے تو اس صورت کو انسان 7 بار پڑھے اور اپنے سر کے ارد گرد یعنی انگشت شہادت پھیرتا رہے. جب 7 بار پڑھ چکی تو پھر یہ دعا ہے، تفسیر ازیری میں لکھی ہوئی ہے، اصبحت فی امان اللہ و امیت فی جوار اللہ، امیت فی امان اللہ و اصبحت فی جوار اللہ. اور اس طرح کر کے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ تو تالی بھی ساتھ بجایا کرتے تھے اور ان کو مل بھی جایا کرتی تھی. یہ بہرحال ضمن میں نے آپ کو بتا دی. اللہ پاک کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہم سورہ انشرح تک پہنچ گئے ہیں. یہ اس کی فضل، اس کی توفیق سے ہے. کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ
عمر کے اخیر حصے تک بلکہ مرتے دم تک ہمارا تعلق قرآن کریم سے مضبوط رکھیں. ہمیں بار بار قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے ساتھ معاونین ہیں جس لحاظ سے بھی ہیں ان سب کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما اور ہم سب کی اس کاوش کو قبول و منظور فرما. ہم سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما اور قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما. آمین. تیسرے پارے میں ہم نے زیادہ تر قیامت کا تذکرہ پڑھا. بہت ہی ہولناک، جیسے آسمان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اور گناہگار لوگوں کے لیے قیامت کا دن کس قدر رسوا کن ہوگا. اور پھر دوسرا طبقہ ہم نے پڑھا جو کامیاب لوگ، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ ہیں، ان کے لیے کتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں. جنت کا نقشہ ہم نے بہت ہی پیارا اس میں پڑھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے اچھی تیاری کریں، اور جو ہمیں اخلاقیات کا اس میں بتایا گیا، جیسے ناپ تول میں کمی کی نتائج کیا ہیں وہ بھی ہم نے پڑھے. یتیم کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ بھی پڑھا، مسکین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے وہ بھی پڑھا. تو اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور ہمیں بھی ابھی پازیٹیو وے میں چلنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے رب کریم کے لیے، اس کے حکم کے مطابق، اس کی رضا کے لیے. پھر ہمیں کسی کے اوپر یہ نظر نہیں ہوگی کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. نہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہوگا؟ ہم نے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، خوش نودی کے لیے ہم نے کیا ہے، ہمیں ریوارڈ بھی اسی سے چاہیے. ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ آپ ایسا ہی کریں گے. سورہ انشرح میں جو خاص مضامین ہیں، جیسے نبوت کا بار امانت کوئی معمولی بوجھ نہیں تھا، وہ تو اتنا بھاری تھا کہ آسمانوں اور پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی. یہ بھی آپ نے پڑھا. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو مکہ کی ساری فضا سلگنے لگی، لوگوں کے طور طریقے اطوار بدل گئے، چہرے پر نفرت، آنکھ میں عناد کے شعلے ناچنے لگے، اور ان سراسر ناموافق حالات میں قلب نبوت کے لیے راحت اور سکون کا اگر کوئی پیغام ہو سکتا تھا، اس کریم رب کے ارشادات ہی ہو سکتے تھے. چنانچہ جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ سورہ مبارکہ اپنی ملکوتی اور نورانی ہونٹوں سے تلاوت کر کے سنائی. ہر آیت میں ایک عظیم احسان کا مزدہ، ہر آیت میں دل جوئی اور بندہ نوازی اپنی جوبن پر ہے، جس سے اپنوں نے بھی آنکھیں پھیر لی تھیں، رشتے توڑ لیے تھے، جس کی شمع حیات کو بجھانے کے لیے تیز آندیاں امڑ رہی تھیں، اس کو یہ بشارت دی جا رہی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. عرب کے ریگزاروں میں نہیں، دنیا کے شرق اور غرب میں نہیں، بلکہ فراز عرش پر بھی تیرے ذکر پاک سے بہار کا سما ہوگا. جہاں جہاں رب ذوالجلال کا ذکر ہوگا وہاں محبوبہ تیرا بھی ذکر ہوگا. بتا دیا کہ یہ کالی رات سحر آشنا ہونے ہی والی ہے، مصائب کی گھنگور گھٹائیں تھوڑی دیر میں چھڑنے والی ہیں. محبوبہ گھبرائیں نہیں، وہ دن عن قریب طلوع ہونے والا ہے جب اہل نظر تیری راہ میں آنکھیں بچھائیں گے. اہل دل سو جان سے تیرے خاک کی راہ پر تصدق ہوں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا کام سے جب فارغ ہوئیں، تبلیغ کے کام سے جب فراغت ملے تو یاد الہی میں مشغول ہو جایا کریں. یہی زندگی کی منزل مراد ہے، اور اسی منزل مراد سے زندگی کو رہنائیاں، دل فریبیاں نصیب ہوتی ہیں، اور اسی کے فیض سے زندگی کا دامن سچی مسرتوں سے معمور ہو جاتا ہے.